आवाज़ आमिर चैनल में आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अगर आप सबक आमोज, चौंका देने वाली और हकीकत के करीब कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई कहानी आपसे रह ना जाए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे लोग नेकी की अलामत समझते थे। गाँव के गरीब, यतीम और मजबूर लोग इसका नाम बड़े अदब से लेते थे। जहाँ किसी बेटी की शादी रुकी होती वहां वो औरत उम्मीद बनकर पहुंचती। लोग कहते थे कि इसने न जाने कितनी बेटियों के हाथ पीले किए, कितने घरों में खुशियां लौटाई। गांव वाले इसे रफिया बीबी कहते थे। मगर जब रफिया बीबी का इंतकाल हुआ तो इसकी तदफीन के वक्त ऐसा होलनाक मंजर सामने आया जिसने पूरे गांव को लरजा दिया। कब्र में उतारते ही कफन गायब हो गया और इसी लम्हे जंगल की तरफ से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। लोग अभी समझ भी ना पाए थे कि एक अजीबो गरीब दरिंदा नमूदार हुआ और मैयत को घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर आया। आंखें फटी की फटी रह गई। हर जुबान पर एक ही सवाल था, ये सब इस नेक औरत के साथ क्यों? रफिया बीबी कौन थी, कहां से आई थी? गांव में कोई नहीं जानता था। बरसों पहले वो अपने शौहर के साथ इस गांव में आ बसी थी। इसका रहन सहन गांव की औरतों से मुख्तलिफ था। इसका घर पक्का, साफ सुथरा और सलीके से बना हुआ था, जबकि बाकी घर कच्चे थे। इसने अपने अच्छे अखलाक से जल्द ही सबके दिल जीत लिए। औरतें इसके घर जाती तो इसकी सफाई, इसकी तरतीब और इसके लहजे की तारीफ किए बगैर न रहती। रफ्ता रफ्ता इसने औरतों को अपने घर बुलाकर दीनी बातें सिखाना शुरू की। बच्चों को पढ़ाती, औरतों को नसीहत करती और गरीबों की मदद को अपना मिशन बनाती। गांव वालों के लिए वो वाकई एक नेक दिल औरत थी जिस पर सबको फख्र था। एक दिन इसने गांव की एक गरीब लड़की समीरा के लिए बैरून मुल्क शादी का रिश्ता तय करवाया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पहली बार किसी गांव की लड़की का रिश्ता बाहर के मुल्क में तय हुआ था। समीरा के घर वालों को बड़े ख्वाब दिखाए गए, बड़ी बड़ी बातें हुई, नोटों की गड्डियां हाथों पर रखी गई और यूं समीरा की जिंदगी बदल गई। कुछ अरसे बाद समीरा बैरून मुल्क चली गई। शुरू में फोन आते रहे, पैसे भी आते रहे और गाँव वालों का यकीन रफिया बीबी पर और मजबूत होता चला गया। अब हर माँ बाप अपनी बेटी को इसके सपोर्ट करने को तैयार था। रफिया बीबी की शोहरत बढ़ती गई, मगर इसकी अपनी बेटी हिरा खामोश और अलग थलग रहती थी। वो ना हंसती थी, ना किसी से घुलती मिलती थी, अक्सर अकेली रहती, इबादत में मसरूफ रहती और माँ से भी कम ही बात करती थी। गांव की औरतें हिरा के रवैये पर हैरान होती और रफिया बीबी को मशवरे देती कि बेटी की शादी कर दो। लेकिन जैसे हिरा की शादी की बात होती, रफिया बीबी का चेहरा बदल जाता। वो सख्त लहजे में बात टाल देती। ये बात गाँव वालों के लिए एक मुहिम्मा थी, मगर कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात रफिया बीबी के शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। गांव वालों ने इसे कुदरत का फैसला समझा, मगर हिरा के दिल में कोई और ही तूफान बरपा था। वक्त के साथ माँ बेटी के दरमियान खामोशी की दीवार और ऊंची होती गई। फिर एक महीने बाद आधी रात को रफिया बीबी भी अचानक इस दुनिया से चली गई और इसके बाद जो हुआ वो गाँव की तारीख का सबसे खौफनाक वाक़या बन गया। मैयत का गायब हो जाना, दरिंदे का हमला और गांव वालों के दिलों में उठते सवाल, क्या वाकई रफिया बीबी जितनी नेक थी इतनी पाक भी थी? रफिया बीबी की मैयत गायब होने के बाद पूरा गांव खौफ में मुब्तला था। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, कोई ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबके दिलों में एक अनजाना सा डर बैठ गया था। जिस औरत को वो बरसों तक नेकी का पैकर समझते रहे, इसके साथ ऐसा अंजाम क्यों हुआ? इधर घर में हिरा बिल्कुल खामोश थी, न रो रही थी न चीख रही थी, बस एक कोने में बैठी खाली नजरों से दीवार को देखे जा रही थी। गांव की औरतों को इसका रवैया सख्त नागवार गुजरा था। वो आपस में सरगोशियां करती, अजीब लड़की है, माँ मरी है और आंख में आंसू तक नहीं। कुछ औरतें तो यहाँ तक कहने लगी कि शायद हिरा के दिल में माँ के लिए मोहब्बत ही नहीं थी। किसी ने ये सोचने की कोशिश न की कि खामोशी भी कभी कभी दर्द की सबसे बड़ी चीख होती है। दूसरी तरफ कब्रिस्तान में इमाम साहब और गांव के मुअज्जिज लोग परेशानी के आलम में खड़े थे। मैयत गायब थी, कब्र खाली थी और सवाल बेशुमार थे। इमाम साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मामला आम नहीं है, इसमें कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। चंद नौजवान दरिंदे की तलाश में जंगल गए, मगर कई घंटों की कोशिश के बावजूद न मैयत मिली और न ही वो खौफनाक जानवर। लोग थक हार कर वापस लौटे, मगर इनके चेहरों पर खौफ पहले से कई ज्यादा था। आखिरकार इमाम साहब ने फैसला किया कि इस मामले की असल हकीकत जानने के लिए रफिया बीबी की बेटी से बात करना जरूरी है। कभी कभी इंसान की असल पहचान इसके घर वालों से होती है, इमाम साहब ने कहा। जब इमाम साहब और चंद लोग हिरा के घर पहुंचे तो वो अकेली सहन में बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने लोगों को देखकर वो चौंकी, मगर इसके चेहरे पर हैरत से ज्यादा एक अजीब सा सुकून था।
امام صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹی ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہیرا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے معلوم تھا یہ دن آئے گا، اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ میں برسوں سے اس خوف کے ساتھ جی رہی تھی کہ ایک دن سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئی جیسے اس کے اندر کا بوجھ اب برداشت سے باہر ہو چکا ہو۔ ہیرا نے کانپتی آواز میں کہنا شروع کیا، میری ماں جیسی آپ سمجھتے تھے ویسی نہیں تھی، ان کی نیکی سے دکھاوا تھی۔ یہ سنتے وہاں موجود لوگ ساکت ہو گئے۔ ہیرا نے بتایا کہ کس طرح بیرون ملک شادی کے نام پر لڑکیوں کو دھوکے سے بھیجا جاتا تھا۔ کاغذات، پیسے اور فون کال سب ایک منصوبے کا حصہ تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ لڑکیاں جو باہر گئیں وہ خوش نہیں تھیں، کچھ مجبور ہوئیں، کچھ خاموش رہیں اور کچھ سچ بولنے کی کوشش میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئیں۔ یہ سب سن کر عورتوں کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگیں اور مردوں کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ ہیرا نے سر جھکا کر آخری بات کہی، میں نے ماں کو بارہا روکا، سمجھایا، گڑگڑائی، مگر وہ نہیں رکی۔ میں جانتی تھی کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے اور جب آتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی تم نے بہت بڑا بوجھ اٹھا رکھا تھا، سچ بول کر تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں رفیہ بی بی کے لیے احترام کی جگہ خوف اور نفرت نے لے لی۔ اب سب کو سمجھ آ رہا تھا کہ جو کچھ قبرستان میں ہوا وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا۔ ہیرا کی سچائی سننے کے بعد گاؤں میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ جن عورتوں نے برسوں رفیہ بی بی کے قدموں میں بیٹھ کر دعائیں لی تھی، آج وہی عورتیں اپنے سروں پر ہاتھ مار رہی تھیں۔ ہم نے اپنی بیٹیاں کس کے حوالے کر دی؟ یہ سوال ہر زبان پر تھا۔ کئی گھروں میں چیخو پکار مچ گئی، کچھ مائیں بے ہوش ہو گئیں، کچھ دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ وہ خواب جو رفیہ بی بی نے دکھائے تھے اب سب کے ڈرونے خواب بن چکے تھے۔ امام صاحب نے لوگوں کو مشکل سے خاموش کروایا، رو لینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی ہوگی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اس ساتھ دوبارہ جنگل جانے کا فیصلہ ہوا۔ چند بہادر نوجوان امام صاحب کے ساتھ فجر سے پہلے جنگل میں داخل ہوئے۔ ہر طرف سناٹا تھا، بس درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے جیسے کوئی ان سے راز چھپا رہا ہو۔ اچانک ایک جگہ زمین کھدی ہوئی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو سب کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں رفیہ بی بی کی لاش پڑی تھی، بری حالت میں، جیسے اسے کس نے عبرت بنا دیا ہو۔ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر یہ آنسو ہمدردی کے نہیں، خوف اور انجام کے تھے۔ امام صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ انسان کی نیت اگر خراب ہو تو نیکی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ لاش کو دوبارہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ کوئی ہجوم نہ تھا، کوئی تعریف نہ تھی، بس خاموش دعا اور خوف۔ اس دن ہیرا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس گاؤں میں مزید نہیں رہے گی۔ یہ گاؤں اس کے لیے زندہ قبر بن چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہیرا خاموشی سے گھر سے نکلی، نہ کسی کو بتایا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس لمحے بھی رکی تو لوگ اسے بھی قصوروار ٹھہرا دیں گے۔ امام صاحب بھی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس کی مدد کی۔ انہوں نے ہیرا کو قریبی شہر میں اپنے ایک قریبی عزیز کے گھر بھجوا دیا۔ وہاں ایک سادہ، شریف اور دیندار گھرانہ تھا۔ وقت گزرا اور ہیرا کی زندگی میں پہلی بار سکون آیا۔ گاؤں میں واقعہ نسلوں تک یاد رکھا گیا۔ اب کوئی بھی بیرون ملک شادی کے نام پر کسی اجنبی پر آنکھ بند کر کے اعتبار نہیں کرتا تھا۔ ہر ماں باپ کو یہ سبق مل چکا تھا کہ نیکی کا لبادہ اوڑھ کر کیا گیا گناہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اور ہیرا، وہ خاموشی سے اسے ایک نئی زندگی گزار رہی تھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اسے اس گناہ کی آگ سے دور رکھے جس نے اس کی ماں کو تباہ کر دیا۔ ہیرا جب گاؤں چھوڑ کر شہر پہنچی تو اس کے دل میں عجیب سا خالی پن تھا۔ ماں باپ دونوں دنیا سے جا چکے تھے، مگر دکھ سے زیادہ اس کے دل میں خوف تھا۔ وہ خوف اس گناہ کا تھا جو اس کی ماں نے برسوں چھپا کر رکھا تھا۔ امام صاحب کے عزیزوں نے ہیرا کو عزت اور اپنائیت دی۔ کسی نے اسے ماضی کے بارے میں سوال نہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہیرا نے خود کو محسوس کیا۔ راتوں کو وہ جاگ کر دعا کرتی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ ادھر گاؤں میں وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ وہی لوگ جو کبھی رفیہ بی بی کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، اب اس کا نام لینے سے بھی کترانے لگے تھے۔ جن گھروں کی بیٹیاں بیرون ملک گئی تھیں وہاں اب خاموشی اور خوف بس گیا تھا۔ کچھ لڑکیوں کی فون ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور کچھ کی آوازوں میں وہ خوشی کبھی واپس نہ آئی۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر میٹھی بات نیکی نہیں ہوتی۔ چند مہینوں بعد شہر میں ہیرا کی شادی ہو گئی۔ سادہ نکاح، چند لوگ اور خاموش دعائیں، نہ کوئی شور نہ دکھاوا۔ ہیرا نے اپنی نئی زندگی میں ایک ہی اصول رکھا، سچ اور صبر۔ وہ لڑکی جو کبھی خاموشی کی علامت سمجھی جاتی تھی اب اپنے عمل سے بول رہی تھی۔
وہ ضرورت مند لڑکیوں کی مدد کرتی مگر کبھی کسی کو خواب نہیں دکھاتی تھی، صرف حقیقت بتاتی تھی۔ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ ایک مثال بن گیا۔ قریب کے دیہات میں بھی ایک قصہ سنایا جانے لگا۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے کہ کسی کے وعدوں پر نہیں، اس کے کردار پر نظر رکھنا۔ امام صاحب اکثر کہا کرتے تھے، گناہ اگر چھپ کر بھی جائے تو اس کا اثر نہیں چھپتا، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو قبر بھی پناہ نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سن کر لوگ کام چاہتے تھے۔ ہیرا نے ماضی کو دل میں دفن کر دیا مگر اس سے سبق لینا نہیں بھولی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کا انجام صرف اس کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ایک تنبیہ تھا۔ نیکی اگر دکھاوے کے لیے ہو تو وہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے، اور سچ کہ چاہے کتنا ہی کڑوا ہو آخرکار نجات کا راستہ بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں رہا بلکہ ایک مثال بن گیا۔ لوگ جب بھی کسی اجنبی پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنے لگتے تو بزرگ فوراً رفیہ بی بی کا انجام یاد دلا دیتے۔ یہ واقعہ بتاتا تھا کہ اللہ کی عدالت میں نہ شہرت کام آتی ہے نہ دکھاوے کی نیکی، وہاں صرف نیت اور عمل تولے جاتے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں اب کسی کے میٹھے بول پر یقین نہیں کرتی، ہر رشتے، ہر وعدے، ہر بات کو پرکھنا سیکھ چکی تھیں۔ ہیرا نے اپنی زندگی میں مطمئن تھی مگر رات کے آخری پہر اکثر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں ممکن ہوتی ہے۔ وہ ہر سجدے میں ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھ جو نیکی کے لبادے میں چھپا ہو۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ کسی کی ظاہری دینداری، صاف لباس، میٹھی زبان کبھی بھی اس کے باطن کی ضمانت نہیں ہوتی۔ نیکی اگر سچائی کے ساتھ نہ ہو تو وہ سب سے بڑا دھوکہ بن جاتی ہے، اور گناہ اگر مسلسل کیا جائے تو وہ انسان کو قبر تک چین نہیں لینے دیتا۔ گاؤں کے قبرستان میں آج بھی رفیہ بی بی کی قبر الگ پہچانی جاتی ہے، نہ وہاں کوئی زیادہ رکتا ہے نہ کوئی فاتحہ پڑھنے جاتا ہے۔ وہ قبر ایک خاموش پیغام ہے جو دیکھنے والے کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیا میری نیکی واقعی نیکی ہے، یا میں بھی کسی کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہوں؟ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ گناہ چاہے جتنا بھی چھپا لیا جائے وہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے، اور سچ چاہے کتنا تلخ کیوں نہ ہو آخرکار نجات کا راستہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی سبق آموز لگی ہو تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اور بیٹی، کوئی اور خاندان کسی کے جھوٹے خوابوں کا شکار نہ بنے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آوازیں ہمیں، اور کمنٹ میں استغفراللہ ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو ظاہر اور باطن کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔